رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن صل على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے دی۔ ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں ہے کہ جن کا کوئی حساب کتاب نہیں، جب مرضی کھا لیا، جب مرضی سو گئے، جب مرضی اٹھ گئے، جسے چاہے سینگ مار دیے، جسے چاہے لات مار دیے۔ ہم انسان ہیں، انسانوں کی کچھ صفات ہوتی ہیں، انسانوں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انسانوں کے کچھ کام قاعدے کے ہوتے ہیں، اصولوں کے کام ہوتے ہیں۔ وہ کام کیسے ہوتے ہیں یہ ہمیں اللہ کا دین سکھاتا ہے، کیونکہ انسان تو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہی ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کیسے چلیں گے، ترقی ہوگی، کیسے نقصان اٹھائیں گے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یتیم نہیں چھوڑا اس نے، بلکہ اللہ نے انسانوں کو کے ساتھ، انسان ہونے کے ساتھ نبی بھی بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو بتائے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتابیں بھیجی کہ یہ کتاب پڑھ کر سناؤ، میں نے لکھا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں بھی بھیجی، نبی بھی بھیجے، انہوں نے محنت کی، لوگوں کو سمجھایا، بتایا، جو سمجھ گئے انہیں عزت مل گئی، انہیں محبت مل گئی، انہیں خدمت مل گئی۔ جو نہیں سمجھے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر ختم ہو گئے۔ کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے 100 سال پہلے کیا ہوا، 500 سال پہلے کیا ہوا، 1000 سال پہلے کیا ہوا، 50,000 سال پہلے کیا ہوا۔ جی آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا فلاں نبی آئے تھے، فلاں بادشاہ آیا تھا، یہ ہوا تھا اور یہ نہیں ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں پڑھ کر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں۔ بچے جوان ہوتے ہیں تو جوان ہونے والے بچے یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری مٹھی میں ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کر دیں گے، اجی جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہوگا۔ بچوں میں جوش ہوتا ہے، ہوش نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی بڑے میاں کے پاس بیٹھیں جس کی عمر گزر گئی ہو، جس نے دھکے کھا لیے ہوں، چوٹیں کھا لی ہوں، تو پتہ چلے گا کہ تمہارے فیصلے غلط ہیں کہ صحیح ہیں۔ اور اگر کسی بڑے کے نہیں سنیں گے تو زندگی کے 20-30 سال تو تجربے کرنے میں ہی چلے جائیں گے۔ جب 2-4 بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تب پتہ چلے گا اچھا یہ ہونا تھا، بس بھائی ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں۔ جنہوں نے زندگی گزار لی ان سے پوچھو زندگی کیسے گزرنی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے نتیجے کیا ہوتے ہیں، تجربے والے بتائیں۔ محلے والوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ تجربے کار بتائیں گے۔
کاروبار میں دھوکہ دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ تجربے کار بتائیں گے. کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کی بات ماننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ تجربے کار بتائیں گے. زندگی جینے کے 2 اصول ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی جینے کے 2 قاعدے بنا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی جینے کے 2 اصول بتائے ہیں. یا تو آگے آگے چلو ورنہ پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آگے چلو تاکہ پیچھے پیچھے آپ کے لوگ چلیں. آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو پھر پیچھے پیچھے چل لو چپ چاپ، کیونکہ آگے تو آپ جا نہیں سکتے. زندگی گزارنے کا اصول ہے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، ان کے پیچھے چلو. اور اگر آپ ان کے پیچھے نہیں چلیں گے تو پھر آپ کو یہودیوں کے پیچھے چلنا پڑے گا، عیسائیوں کے پیچھے چلنا پڑے گا، ہندوؤں کے پیچھے چلنا پڑے گا، سکھوں کے پیچھے چلنا پڑے گا، جینیوں کے پیچھے چلنا پڑے گا، پارسیوں کے پیچھے چلنا پڑے گا. چلنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اس کے سوا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. چلو تو اللہ کے ساتھ چلو، رسول کے ساتھ چلو، ان کی کتابوں کے ساتھ چلو. چلو نہیں چلو گے تو پھر دوسروں کے پیچھے چلو. قاعدہ ہے، بنا ہوا ہے. مسلمان بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند ہیں کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تمہاری شادیاں ہندوؤں کے جیسی ہیں، تمہارے عقیقے ولیمے ہندوؤں کے جیسے ہیں، تمہارے روٹی کھانے کا طریقہ ہندوؤں کے جیسا ہے، تمہاری باتیں کرنے کا طریقہ ہندوؤں کے جیسا ہے، تمہاری بیٹیوں کو دینے نہ دینے کا طریقہ ہندوؤں کے جیسا ہے. تم ہندوؤں کے پیچھے چل رہے ہو. تمہارے گھر میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں، تمہارے گھر میں پوسٹر لگے ہوئے ہیں، ڈیزائن ہیں، طرح طرح کے پردے پڑے ہوئے ہیں. بھائی تم یہودیوں کے پیچھے چل رہے ہو. اجی صاحب آج تو برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے کی خوشی من رہی ہے. یہ کس کے پیچھے چل رہے بھائی؟ کس نے بتایا برتھ ڈے کے پیچھے چلنا؟ انگریزوں نے بتایا جی برتھ ڈے بھی ہوتا ہے. تو تم رسول کے پیچھے نہیں چل رہے تو چلو. اب برتھ ڈے والوں کے پیچھے چلو گے تو پھر جانا تمہیں جہنم میں ہے، کیونکہ انہیں جہنم میں جانا ہے تو تم بھی پیچھے جہنم میں جاؤ گے. اچھا بھائی، آج تو شادی کی اینیورسری ہو رہی ہے، آج ٹیچرس ڈے ہے، آج مدرس ڈے ہے. یہ ڈے بنا دیے انگریزوں نے. مسلمان بھی چل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. شادی بیاہ ہو رہی تو ڈیک بج رہے، گانے بج رہے. یہ کون سا دھرم ہے بھائی؟ یہ ہندوؤں کا دھرم ہے. لڑکیوں کی شادی ہو رہی، بھائی جہیز دینا پڑے گا. نہیں بھائی کیا دیا تو نے؟ یہ مسئلے ہندوؤں کے ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے. چلو ہندوؤں کے پیچھے چلو، انہیں بھی جہنم میں جانا ہے، آپ کو بھی جہنم میں جانا ہے. تمنا مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہمارے بچے فرمانبردار ہوں. تمنا مسلمانوں کی یہ ہے میرے بھائی کو مجھ سے محبت ہو. تمنا مسلمانوں کی یہ ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہو. تمنا مسلمانوں کی یہ ہے کہ میری عزت ہو. تمنا مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں محبت ہو. لیکن اس کے لیے کرتے کچھ نہیں، کرتے کچھ نہیں. کریں گے وہی جو یہودی کہیں گے، کریں گے وہی جو عیسائی کہیں گے، کریں گے وہی جو ہندو کہیں گے. سارے مسلمانوں کی شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے. بھائی کس نے سکھایا تمہیں کھڑے ہو کے کھانا؟ کیسا بھی امیر آدمی ہو، کیسا بھی غریب آدمی ہو، دیکھو بارات گھر میں جا کے سارے پلیٹیں لیے کھڑے. اپنے گھر میں روٹی بیٹھ کے کھا رہا بندہ، زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا، چارپائی پہ بیٹھ کے کھا رہا، تخت پہ بیٹھ کے کھا رہا، کھڑے ہو کے نہیں کھا رہا. پھر یہاں کیا بیماری لگ گئی بھائی؟ یہاں کھڑے ہو کے کھا رہے کھانا. لیکن یہ ہندوؤں کے پیچھے جا رہے، یہ عیسائیوں کے پیچھے جا رہے. تو چلو جاؤ، جہنم میں جانا ہے. پھر اپنے اولادوں سے امید نہیں رکھتا کہ تمہاری اولادیں تمہاری محبت کریں گی، خدمت کریں گی، تمہاری گھر والی تمہارا کہنا مانے گی. نہیں، وہ تو عیسائیوں کا کہنا مانے گی. عیسائیوں کا کہنا کیسے مانتے ہیں؟ اب شادی ہو جائے تو گھر والی یوں کہے گی جی شادی ہو رہی، منڈے کے دن کا جوڑا الگ بنانا، شادی کے دن کا جوڑا الگ بننا، ولیمے کے دن کا جوڑا الگ بنے گا، اور جیسے کپڑے ہوں گے اسی رنگ کے جوتے ہوں گے، اسی رنگ کی چوڑیاں ہوں گی،
اسی رنگ کی مہندی ہوگی، مجھے دے دو لا کے۔ اب گھر والا یوں کہے بھائی میں تو 400 روپے روز کما رہا، میرے بس کی بات نہیں دینے پڑیں گے ورنہ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ وہ عیسائیوں کے پیچھے جا رہی ہے، وہ اسلام کے پیچھے جا ہی نہیں رہی۔ اسلام تو یوں کہے اپنی بیٹیوں کو یوں سمجھاؤ گھر والے کے ساتھ راضی رہو جس حال میں گھر والا ہے، یہ کہے اسلام۔ عیسائیوں کہے نہیں ناچنا گانا ضروری ہے، عیسائیوں کہیں بھائی میک اپ ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے ہم اچھا نہیں لگتا آدمی۔ عیسائی تو یوں کہیں بال کھول کے آئیو اور آستینیں ننگی کر کے آئیو، باہیں ننگی کر کے آئیو اور جینس پہن کے آئیو، یہ شلوار نہیں چلنے کی جی، یہ تو پرانا فیشن ہے، اسے چھوڑ دو۔ تو جا رہے عیسائیوں کے پیچھے تو کرو گے بھائی یہی ہونا پھر تو۔ میرے بھائی اللہ نے اپنے رسولوں کو کتابوں کو بھیجا کہ سمجھاؤ کس طرح چلنا، انہیں پڑھو گے، سیکھو گے، سکھاؤ گے تو تمہاری زندگی ویسی بنے گی جیسے تم چاہو گے، اور اگر بھائی نہیں پڑھو گے، نہیں سیکھو گے، نہیں بنو گے، نہیں بناؤ گے تو پھر تمہاری زندگی ویسی بنے گی جیسے دوسرے چاہیں گے۔ ایسا ہی ہونا ہے۔ اب سمجھ لو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، بچوں کو نبی کا طریقہ بتاؤ۔ اسلام یہ سکھاتا ہے بچوں کو صحابہ کا طریقہ بتاؤ، پتہ چلے گا زندگی کیسے گزرتی ہے۔ مجھے دل سے بتانا کہ ہم کھیت میں کام کرتے ہیں، جو پیڑ ہم اپنے کھیت میں لگاتے ہیں، آم کے، انار کے، جی لوکی کے، کدو کے، توری کے، اپنے گھر میں لگا رہے اور اس میں کھاد ڈالا، پانی ڈالا، حفاظت کری، تو دل آ جا اپنی کھیتی پہ، اپنے پیڑوں پہ ایسا دل آ جا۔ اگر برابر کا کھیت والا پیڑے کو چھیڑ دے نا تو خون کھول جا کہ یہ پیڑے کی، اس پیڑے کا بکل اتارا کس طرح تو نے، تو اندھا ہو رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا تجھے، اتنا غصہ آوے، وہ پیڑا ہی تو ہے، کٹ گیا تو کیا ہو گیا، لیکن نہیں جنگ ہو جا، مقدمہ ہو جا، سر پھوڑ دے آدمی برابر والے کا۔ اس لیے روز جھگڑے ہیں کھیتوں میں، ڈول کے جھگڑے ہیں، ڈول کی، اس نے میری ڈول کاٹ دی، اس نے میری ڈول کاٹ دی، یہ جھگڑے روز ہو رہے ہیں۔ یہ تو پیڑے پہ لڑائی ہو رہی۔ آپ میرے بھائی جو بچے ہمارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، ہماری اولاد ہیں، ہم انہیں بھی، ان میں بھی کھاد ڈال رہے، پانی ڈال رہے، روٹی کھلا رہے انہیں پانی پلا رہے، انہیں کپڑے پہنا رہے، انہیں جوتے دے رہے، انہیں خرچہ دے رہے، یہ بھی تو ہماری کھیتیاں ہیں، ہماری اولادیں۔ تو جب ہم اپنے پیڑوں کا، کھیتوں کا نقصان برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے آم کا موسم آ گیا، آم لگے ہوئے، رات کو بند آیا توڑ کے گھر لے گیا، بھائی کیسے لے گیا توڑ کے، پیڑا تو ہمارا، غصہ آئے گا، گریبان پکڑ لے گا آدمی، آم توڑے کیسے تو نے، جانے نہیں دینے کا، چلنے نہیں دینے کا۔ اور یہ اولادیں جو ہماری کھیتیاں ہیں، ہم نے انہیں پالا پوسا، جوان کیا، بڑے ہو گئے، آنکھیں دکھا رہے ماں باپ کو، گالیاں دے رہے ماں باپ کو، گھر سے باہر نکال لے، غصہ تو آ گئے بڑے میاں کو، کر کچھ نہیں سکتا، پھڑ پڑاتا رہو، مر جائے گا اس طرح ہی، کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ بھی ہماری کھیتی ہے، اللہ کی رسول کی تعلیم سکھاؤ ان کو، انہیں بتاؤ میرے بھائی کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، انہیں سکھاؤ گھر والی کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے، بھائیوں کا حق کیا ہے، مسجد کا حق کیا ہے، یہ بتاؤ گے تو ہی تو پتہ چلے گا انہیں کیا کرنا۔ جب بتاتے ہی نہیں تم تو گھر میں اس کا ذکر کرو، شادی آ رہی بھائی، کپڑے وہاں سے لائیے سہارنپور سے، نہرو مارکیٹ سے خرید کے، اور سلائی فلاں ٹیلر پہ کروانی، جوتے وہاں سے آئیں گے، میک اپ وہاں ہوگا، یہ سکھا رہے، تم تو نہیں سکھانا چاہیے، منع نہیں، لیکن یہ بھی کوئی سکھا رہا کہ نہیں سکھا رہا کہ بھی شادی کے بعد بیٹے کیا کیا کرنا اسے بھی سیکھ لے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، یہ سیکھ لے بھائی۔ ہم نے تجھے پالا پوسا، جوان کیا، شادی کے بعد ایسا نہ ہو جائے کہ تو آنکھ دکھانے لگے، اور بھائی ایسا بھی نہ ہو جائے کہ دوسرے کی بہو بیٹی ہمارے گھر آ رہی، اس کا بھی حق نہ مرے، کہیں تو ڈنڈا بجانے لگے، اس پہ لاٹھی بجانے لگے، یہ بھی غلط بات ہے۔ سیکھ لے بھائی، ابھی سیکھ لے کہ شادی کے بعد ماں باپ کو کیسے نبھانا اور گھر والی کو کیسے نبھانا، اسے سیکھ لے۔ کوئی بھی نہیں سکھا رہا، کپڑے سکھا رہے، جوتے سکھا رہے، کھانا سکھا رہے، چٹورا بنا دیا اسے،
ٹھیک ہے بناؤ، لیکن اس کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا بھائی، تم نے سکھایا نہیں کچھ بھی اسے، تم نے تو کلمہ بھی نہیں سکھایا اسے۔ گھر میں بیٹھ کے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ نبی کے قصے سنائے، صحابہ کے قصے سنائے؟ کبھی بھی نہیں سنائے۔ بات ہو رہی تو اس کی ہو رہی، صبح کو کھیت میں چلا جائیے بھائی، صبح کو دکان پہ چلا جائیے، فلاں کی شادی ہے وہاں ہو جائیے، ٹھیک ہے، لیکن جو ذمہ داریاں ہیں انہیں کون سکھاوے گا بھائی؟ آدمی کوئی پتہ ہی نہیں میں آدمی ہوں کہ جانور ہوں کیا ہوں، بس جب مرضی سو جائیں، جب مرضی اٹھ جائیں، جو چاہے کہہ دیں، جو چاہے کر لیں، کسی کا لوٹ لیا، کسی کا کھا لیا، کسی کا چھین لیا، کسی کی چرا لیا، بس پتہ ہی نہیں چل رہا۔ نتیجہ بھگتنا پڑے گا، نتیجہ بھگتے بغیر تو نہیں رہو گے، بھگتنا پڑے گا، پکا ہے۔ آدمی تماشا دیکھے گا تو تماشا بنے گا اس کا، آدمی تماشا دیکھے گا تو اس کا تماشا بننا ہے، اس سے بات کو پکی کر دو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، محنت کرو، بچوں کو تعلیم دو، بچوں کو پڑھاؤ سکھاؤ، ان کی زندگی بنانے کی فکر کرو۔ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، ایک بار چلی گئی تو واپس نہیں آتی، بچپن چلا گیا تو آئے گا نہیں، جوانی چلی گئی واپس نہیں آنے کی بھائی۔ اس لیے اس زندگی کو قیمتی بناؤ تاکہ آپ کی ایک ایک سانس کام میں لگے، انسانوں کے بھی اللہ کے بھی، اللہ کی بھی خدمت کرو، بندوں کی بھی خدمت کرو۔ ہمارے یہاں تو قاعدہ بنا ہوا ہے، عبادت رب کی خدمت سب کی، عبادت رب کی خدمت سب کی، اللہ کی عبادت کرو، بندوں کی خدمت کرو، قاعدہ بنا ہوا ہے۔ سیکھو گے تو پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتا ہے، صحابہ کیا کہتے ہیں، بزرگان دین کیا کہتے ہیں، سکھائیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کی بڑی کتابیں آتی ہیں، ان کے بارے میں لکھا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، مفتی شفیع صاحب کا، سیکھنے کے نتیجہ بتا رہا ہوں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا مفتی شفیع صاحب کا، تو بڑے بڑے لوگ آئے، ملے جلے، جاتے رہے آتے رہے، ان کے پیر صاحب آ گئے، ملنے کے لیے ان کے پیر صاحب آ گئے، بیٹھ گئے گھر میں آ کے، بات چیت ہونے لگی، تو مفتی صاحب جو مرید تھے انہوں نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت یہ کمرہ میرے ابا کا ہے، اس کمرے میں میرے ابا رہتے تھے اور ان کی عادت تھی کہ وہ معجونیں بہت کھاتے تھے، معجون، خمیرے، یہاں ڈبے لگ رہے معجون کے بھی خمیروں کے بھی، اب وہ تو چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اگر آپ کہیں اجازت دیں تو ایک ڈبے کی معجون اٹھا کے تھوڑی سی کھلا دوں آپ کو، ایک ڈبے میں سے معجون کھلا کے لے کے تھوڑی سی آپ کو کھلا دوں حضرت، کیونکہ ابا تو اب نہیں رہے۔ تو حضرت کا جواب دیکھو، حضرت نے فرمایا بھائی یہ معجون جو مجھے کھلانا چاہ رہے تم تیرے حصے میں آ گئی یا بھائیوں میں بٹوارا ہو گیا کہ تیرے حصے میں آئی ہے جو تو مجھے کھلا رہا؟ بس مفتی صاحب بڑا آدمی ایک دم چونک گیا، یہ کیا ہوا؟ وہیں بیٹھے تھے ان کے بھائی، ان سے اجازت لی بھائیوں سے کہ بھائی اجازت ہے؟ اجازت دی تب کھائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اجازت کسے کہ ہے، کس کا حق ہے، جس کا پھنس رہا اس کا کھا رہے، جس کا پھنس رہا اسے کھا رہے، جہیز دے تو اسے گناہ بتائیں، جہیز لے تو اسے بھی گناہ بتائیں، جہیز نہ دے اسے بھی گناہ بتائیں، کریں کیا آدمی؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ کوئی جہیز لے نہ بھائی یہ تو حرام ہے، کوئی یوں کہے کہ میں جہیز دوں گا، نہیں یہ بھی غلط ہے، کوئی جہیز یوں کہے میں تو جہیز دیتا ہی نہیں، تو یہ بھی غلط ہے، کیوں نہیں دیتا بھائی؟ بیٹی کو خالی رخصت کرے گا گھر میں سے، اسے بھی غلط بتائیں، پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ مجھے صرف اتنا کہنا اندھیرے میں نہ زندگی گزارو، اللہ نے کتاب بھی بھیج رکھی ہے، نبی بھی بھیج رکھا ہے، اس کی تعلیم شروع کرو اپنے گھروں میں، پتہ چلے کہ اس کا کیا حق ہے، ورنہ ساری زندگی کی محنتیں مٹی میں چلی جائیں گی تمہاری، اور سر پیٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے بڈھے رو رہے بیٹھ کے، رو رہے، کوئی راستہ نہیں ان کے پاس، تعویذ والوں کے یہاں تک کے کھا رہے، اجی تعویذ دے دو، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، اجی تعویذ دے دو، میری بیٹی کہنا نہیں مانتی، اجی بہو نہیں کہنا مانتی، وہ پینے کا تعویذ دے دو۔ تعویذوں کا مسئلہ ہے یہ، مسئلے تعویذوں سے حل ہوتے، تو پہلے تو مفتی صاحب پی لیتے، حضرت جی پی لیتے، وہ تو پی نہیں رہے،
جو تعویذ بنا رہے ہیں ایک بھی تعویذ نہیں پیتے، تو ہمیں کیوں پلوا رہے بھائی تعویذ؟ بھائی جو آدمی ہے ہی نہیں اس کا کوئی حساب نہیں، تو جو چاہے کرے۔ بات یہ ہے کہنے کے لائق میرے بھائی، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا سیکھنا؟ میرے کہنے سے تھوڑا ہی آ جائے گا۔ میں تو آج چلا جاؤں گا، بات ختم ہو جائے گی، کل کو ہفتے 10 دن میں کوئی اور مولانا صاحب آئیں گے، وہ کہیں گے بات، وہ تو کہنے والے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اس سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہوگا ایک طریقہ ہے اس کا، 2-3 باتیں میری دھیان میں بٹھا لو، کام کیسے ہوتا ہے سیکھنے سے۔ میں کرتا ہوں جی، آپ کو کہہ نہیں رہا کہ میں صرف تقریر کر، میں کرتا ہوں، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، کرتا ہوں کام کو، پھر کہہ رہا ہوں آپ سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا ٹائم، اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کی عادت ڈالو، اور اس کا طریقہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں جاؤ، کیونکہ اتنے سارے ہمارے سفید داڑھی والوں کو کوئی مدرسہ جو لینے والا ہے نہیں کہ داخلہ ہو جائے گا، گھر والی کو چھوڑ کے وہاں رہیں گے، وہ پوتوں پوتیوں کو چھوڑ کے وہاں، کوئی نہیں راستہ ہے ہمارے پاس۔ اس لیے جماعت میں جاؤ تو نماز کی پابندی آئے گی، کتاب تعلیم کرنے اور سننے کی عادت پڑے گی، تہجد پڑھنے کا ماحول بنے گا، سچ بولنے کا طریقہ آئے گا، لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ آئے گا۔ کیونکہ جماعت والے جب جاتے ہیں نا گشت کرنے، یوں کہیں بھائی کسی کے دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوئے، ادھر کھڑے ہو یا ادھر، دروازے کے سامنے نہ، یہ سکھا کے لے جائیں بندے کو وہاں، کسی کے دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہوئیے بھائی۔ تو ابو سے پتہ چلا اس کے باپ نے نہیں سکھایا تھا، پوری زندگی گزر گئی۔ جماعت میں جا کے پتہ چلا بھائی دروازے کے سامنے نہیں کھڑا، کیوں؟ دروازہ کھلے گا، اندر سے مستورات دکھائی دیں گے، یہ تو حرام ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے دائیں بائیں کھڑے ہو کر آواز لگاؤ۔ جماعت والوں نے سکھایا، ابا نے کبھی نہیں بتایا، تایا نے بھی نہیں بتایا، دادا نے نہیں بتایا کبھی۔ جماعت والے یوں کہیں جس کے گھر جا رہے بات کرنے کے لیے، بھائی چاہے لاکھ برائیاں بتا اس کی، بس اس کی اچھائیوں پہ بات کریے، برائی کا ذکر نہ کریے۔ اور کتنا بھی گندا نام ہو، منگلو، پیرو، بدھو، ایسا نام نہ لیجیے، بڑھیا نام لے کے اس کا پکاریو، پھر اس سے بات کریو۔ یہ سکھا کے لے جائیں جماعت والے، آدمی نکلے گا تبھی تو سیکھے گا۔ جماعت والوں کو پتہ اذان ہو رہی، بھائی گشت بند کر دو، چھوڑو، مسجد میں چلو۔ اب 40 دن جب آدمی اس عادت میں پڑے گا تو پھر دکان میں بیٹھے بھی سوچے گا اذان ہو گئی، چلو بھائی مسجد میں آ گا، کیونکہ وہاں 40 دن سے عادت پڑ گئی۔ گھر میں بیٹھا روٹی کھا رہا، اذان ہوگی تو انشاءاللہ مسجد میں عادت پڑ گئی۔ جہاں آنے کا یہ فائدہ ہوگا، جانے کا یہ فائدہ ہوگا۔ رات کو جماعت والے تہجد میں اٹھ جا، رو رہے ہیں اللہ کے بندے، کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ اجی امت کے لیے دعا کر رہے، اللہ تعالیٰ امت کو ہدایت دے دے۔ جماعت میں جا کے پتہ چلا کہ ہدایت کی دعا تہجد میں ہو۔ اس آدمی نے تو زندگی میں اپنے باپ کو نہیں دیکھا تہجد پڑھتے ہوئے، دادا کو نہیں دیکھا تہجد پڑھتے ہوئے، اپنی ماں کو نہیں دیکھا تہجد پڑھتے ہوئے۔ جب بھی اگر کبھی باپ کو مسجد میں دیکھا دعا مانگتے، بھائی وہ کہہ رہا ہے اللہ میرے بچوں کو بہت سارا کاروبار دے دے، زمین دے دے اور لونڈیوں کی شادی کروا دے، اپنے چکر میں پڑ رہا۔ اور جماعت والے ساری امت کے لیے دعا کر رہے۔ امت کے لیے دعا کرنے کا طریقہ کوئی نہیں سکھاتا، نہ ابا سکھا رہا نہ اماں سکھا رہی، اپنے چکر میں پڑے ہوئے، اپنا بھی نہیں بھلا ہو رہا، دوسروں کا بھی نہیں ہو رہا، یہ ساری دنیا کے لیے دعا کر رہے ہیں جی۔ جا کے پریکٹس میں پڑھ کے پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے، عبادت کیسے ہوتی ہے، حق کیسے ادا ہوتا ہے۔ اس لیے سب کے لیے ضروری ہے اپنا ٹائم اللہ کے راستے میں لگانے کی عادت ڈالو۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے، فطری بات ہے، خرچہ کر کے جاؤ گے قدر ہوگی، بغیر خرچے کے جاؤ گے تو قدر نہیں ہوگی۔ ہم بارات میں جائیں، بڑھیا کار ہو، کیونکہ جس کی بارات جا رہی کار منگاوے گا، بس منگاوے گا، آرام سے جا رہے، بس میں جا رہے، کار میں جا رہے، بارات میں پہنچے، روٹی کھائی، گھومے، سارا ٹائم ایسے بیکار، پورے راستے بارات والے کہیں خدا کا نام نہیں لیتے، نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز نہیں پڑھتے، اور بارات میں جا کے اس عورت کو دیکھ رہے، اس عورت کو دیکھ رہے، اس پہ بات ہو رہی، کھانے پہ بات ہو رہی، ڈیزائن پہ بات ہو رہی، جہیز پہ بات ہو رہی، سارے ایسے کام کر کے شام کو اپنے گھر آ جا، کیونکہ فری گئے فری آئے، تو پھر یہی نتیجہ ہوگا، فری گئے فری آئے۔
اور بھائی خرچہ کر کے جاتے تو پھر اس کی قدر ہوتی کہ بھئی ہم دیکھو سفر میں ہیں، اسے ڈھنگ سے لگنا چاہیے ٹائم کو، خرچہ ہو رہا، خرچہ ہوتا ہی نہیں۔ اب نتیجہ ہے کہ آدمی کا دماغ آوارہ ہو جائے۔ حج کرنے جا آدمی، خرچہ کر کے جا حج کرنے، بس رات دن وہاں کعبے کے پیچھے لگا رہے، دے طواف، صبح شام طواف۔ ایک آدمی مجھے ملا کعبے میں، بھائی کتنے طواف کر لیے؟ میں سن کے گھبرا گیا، بے ہوش ہو کے گرنے کو تیار ہو گیا۔ بھائی کیا ہوا؟ اجی 27 طواف کر لیے۔ میں نے زندگی میں نہیں کرے 27 طواف، میں پورے دن میں بہت کوشش کر کے 3 طواف کر پاتا ہوں آج تک، جو معمول ہے میرا 3 سے زیادہ مجھ سے ہوتے نہیں، اللہ ماشاء اللہ کبھی 4 کر دیا ہوں، 5 تو ہوئے ہی ہوئے نہیں، پکا بتا مجھے 4 کبھی ہو گئے ہوں گے اللہ ماشاء اللہ۔ اور ایسے دن گئے جو 27 طواف کر رہا ہے ایک دن میں کا 27۔ میں آدمی لوہے کا بنا ہوا کیا کر رہا؟ میں نے اس سے کہا 27 طواف کس طرح کرو؟ اس نے مجھے کہا حضرت 3 لاکھ روپے خرچ کر کے آیا میں جہاں سے آیا، پتہ نہیں دوبارہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، میری تو یہی محنت ہے، میں تو اسے وصول کر رہا پورے 3 لاکھ روپے کو۔ میں 3 لاکھ روپے خرچ کر کے آیا جہاں سے آیا، تو میری تو یہی محنت ہے، تو اس لیے میں تو رات دن طواف میں لگا، پتہ نہیں دوبارہ آنا ہو نہ۔ اور جو گھومنے جا پکنک پہ مسوری، تاج محل آگرہ، بمبئی، دبئی، نماز بھی نہیں پڑھتے، نہ قرآن نہ تسبیح، یہاں کھڑے وہاں کھڑے، فوٹو اتر رہے، ناچ رہے، گا رہے، کیونکہ وہ گھومنے گئے ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنا وقت لگاؤ گے، اپنی جان لگاؤ گے، اپنا مال لگاؤ گے، تو آپ کو زندگی سیکھنے کی قدر ہوگی کہ بھئی ہم نے کیا سیکھا ہے۔ ایک درد دل میں پیدا ہوگا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے۔ گھر والی نماز نہیں پڑھے گی، بھلے ہی آپ کی بات نہ چلے گھر میں، لیکن درد ضرور ہوگا، بھئی یہاں گھر والی نماز ہی نہیں پڑھتی۔ آپ کی اولاد نماز نہ پڑھے مسئلہ الگ ہے، لیکن دکھ ضرور ہو گیا میری اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں جاتے انہیں کوئی دکھ نہیں ہے، گھر والا ایک بھی نہ نماز پڑھے، وہ خود بھی نہیں پڑھتا۔ یہ باتیں چند میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ سیکھو، سیکھنے کے لیے محنت کرو، کوشش کرو۔ اس کا ایک حصہ جماعت ہے، جماعت میں جا کے آدمی کو دین کی قدر ہوتی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات، آپ تو ماشاءاللہ ایسے علاقے میں رہ رہے، ادھر بھی مدرسہ، ادھر بھی مدرسہ، ادھر بھی مدرسہ، بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، ان سے بھی رابطہ تعلق قائم کرو۔ کیوں؟ کیا مجبوری ہے؟ تو جماعت میں سارا کام ہو رہا، وہاں جانے کی ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کا جو ظاہر نظر آتا ہے نا، اس ظاہر پر تو محنت ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں سب چل رہا ہے، لیکن اس محنت کے باوجود بھی یہاں گھمنڈ بھرا پڑا ہے، تکبر، ادھر حسد بھرا پڑا ہے۔ اس لیے جماعت کے ساتھی بھی لڑو جہاں آپس میں، کیونکہ ادھر ہے حسد بھرا ہوا، وہ نہیں نکلا ابھی، تکبر بھرا ہوا ہے، وہ نہیں نکلا ابھی، وہ اندر ہے، بغض ہے، وہ مقابلہ، میں تیرے سے آگے تو میرے سے آگے، مطلب سب میں ہے یہ جو اندر کی بیماریاں ہیں، ریاکاری، دکھاوا۔ نماز کی نیت باندھ رکھی، لوگ سمجھے بڑی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، یہ اندر ہے جذبہ دکھانے کا۔ ایک نیکی بھی نہیں ملتی دکھاوا کرنے والوں کو، اور الٹا عذاب ملے اسے۔ بلکہ حدیث میں تو لکھا ریاکاری شرک ہے، الریا شرک، ریاکاری دکھاوا کرنا شرک ہے۔ یہ جو دل ہے نا، اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ کون بتائے گا؟ میرے بھائی جب تک آئینہ نہیں دیکھو گے نا، تب تک داغ نہیں پتہ چلیں گے۔ آئینہ کون بتائے گا؟ ہمارا آئینہ اللہ والے لوگ ہیں، وہ گفتگو کرنے سے ہی پتہ چل جاؤ انہیں اس کے اندر کیا بھر رہا ہے، گفتگو کرنے سے ہی پتہ چل جا۔ تجربہ بتاؤں کیسے ہوتا ہے؟ تجربہ کر لو کیسے پتہ چلتا ہے۔ ایک مرید ہمارے حج کر کے آئے، ملنے کے لیے آئے، حضرت آپ کے لیے کھجوریں لایا ہوں، زمزم لایا ہوں، رومال لایا ہوں، لے ہو بیٹھو تشریف رکھو۔ اب ہم نے حال چال پوچھا، کیسا رہا سفر؟ بس حضرت مزہ آ گیا، بہت اچھا سفر ہوا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اب ہم نے اس کا امتحان لینا شروع کیا، کیا کر رہا ہے اس نے جا کے حج میں؟ میں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ عزت دے آپ کو، اللہ آپ کے سفر کو قبول کرے، بہت اچھا ہوا، کیسا لگا سفر آپ کو؟ کہنے لگا حضرت مزہ آ گیا۔ کیسے آیا مزہ؟ ہمیں بھی بتا دو۔
کہنے لگے حضرت مکے میں دیکھا سڑکیں اتنی بڑھیا ہیں، 1 انچ بھی کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اتنی بڑھیا سڑکیں ہیں، اور بلڈنگیں ماشاءاللہ اتنے اونچے اونچے ہوٹل ہیں کہ ٹوپی گر جائے گی ہوٹل کی اونچائی ختم نہیں ہوتی، اتنے اونچے اونچے ہوٹل بنے ہوئے، اور کھانا تو حضرت پوچھو نا، ہندوستان میں تو ملتا ہی نہیں ایسا کھانا، اور ساری بسوں میں اے سی ہے، گرمی نہیں لگتی ہے حضرت، اور بازاروں میں جو سامان بک رہا یہاں تو ملتا ہی نہیں ایسا بڑھیا بڑھیا سامان، ایسے بڑھیا بڑھیا پھل فروٹ مل رہے امریکہ کے، افریقہ کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، ہم تو ہندوستان کی سبزیاں کھا رہے ہیں، وہاں تو ساری دنیا کی سبزیاں مل رہی، مزہ آ گیا جی، بہت ہی اچھا لگا، ہمیں مزہ آ گیا، بس اب ہم سمجھ گئے یہ گھومنے گیا تھا، یہ حج کرنے نہیں گیا تھا، یہ گھومنے گیا تھا، یہ حج کرنے نہیں گیا تھا، اس کی بات بتا رہے، یہ ٹیسٹ کرنے گیا تھا مکہ کیسا ہے، سعودی عرب کیسا ہے، یہ ٹیسٹ کر کے آیا، اسے اچھا لگا، ورنہ تو اسے تو یوں کہنا تھا حضرت بس کعبے میں سے نکلنے کو جی نہیں کر رہا تھا میرا، صبح کو فجر کی نماز میں جلدی چلا جاؤں تھا، اور نماز کے بعد میں تو طواف کروں تھا پہلے، باقی کام سارے بعد میں ہوں گے، پہلے طواف ہوگا، اور جی میں تو 2 طواف 3 طواف کر کے آؤں تھا، اور پھر دوپہر میں روٹی کھا کے پھر پہنچ جاؤں تھا، پھر طواف کروں تھا، پھر قرآن پڑھوں تھا، پھر اللہ کا ذکر کروں تھا، بس کعبے کو دیکھو جاؤں تھا اور اللہ کو یاد کروں تھا، پھر لگا نہیں یہ کچھ کر کے آیا، یہ کچھ کر کے آیا، ورنہ وہ تو حجی سمجھ رہا آپ نے آپ کو، حالانکہ گھومنے گیا تھا پک میں، کوئی مسوری جا کے بھی حجی ہو، آگرے جا کے بھی حجی ہو کوئی، یہ بھی اس طرح مکہ چکر لگایا تو یہ کوئی حجی ہو گیا، اس طرح نہیں حجی ہوتا، اس کی باتوں نے بتا دیا کہ یہ حج بز نہیں کر رہا تھا، اس کی باتوں نے بتایا کہ حج نہیں کر رہا تھا، یہ گھومنے گیا تھا، یہ گھوم کے آیا۔ اچھا بھائی، یہاں مرکز نظام الدین میں ہمارے ایک ساتھی وقت لگا کے آئے، مرکز نظام الدین میں ہمارے ایک ساتھی وقت لگا کے آئے، حضرت جی نے بٹھا کے پوچھا اس سے، بھائی ماشاءاللہ اچھا رہا سفر؟ جی حضرت بس مزہ آ گیا۔ کہاں کا تھا؟ جی افریقہ گئے تھے۔ بہت اچھا، کتنا خرچہ ہوا؟ کہ حضرت 1.5-2 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ 1.5-2 لاکھ روپے۔ حضرت نے کہا بھائی تو نے سفر نہیں کرا، تو نے سفر نہیں کرا بیٹے، گھومنے گیا تھا تو گھوم کے آ گیا بس۔ ارے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا وہ خرچہ ہوا، وہ تو جمع ہو گیا خدا کے یہاں۔ تو کیوں کہہ رہا ہے 1.5 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، 2 لاکھ روپے خرچ ہو گئے؟ یہ تو جو لگ گیا وہ جمع ہو گیا خدا کے یہاں۔ تو نے کیسے کہہ دی یہ بات کہ خرچہ ہو گیا؟ خرچہ نہیں ہوا، خرچہ تو ہوا ہے جو تو کھا کے چاٹ گیا، وہ ہے خرچہ۔ جس کے کپڑے بنا لیے وہ خرچہ، جس کو مکان میں لگا دیا وہ خرچہ، جو دکان میں لگا دیا وہ خرچہ، جو گاڑی میں لگا دیا وہ خرچہ۔ تو نے اللہ کے راستے میں خرچے کو بھی خرچہ بتا دیا؟ بھائی وہ خرچہ نہیں، وہ تو خدا کی راہ میں لگ رہا، قیامت کے دن ڈبل ٹبل ہو کے 10 گنا 20 گنا 70 گنا ہو کے ملے گا، وہ تو چکرورتی بیاج کی طرف ملے گا وہاں۔ یہ خرچہ ہوا، تب اصلاح ہوئی کہ ہاں حضرت تو غلطی ہو گئی، یہ تو غلطی ہو گئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ والوں کے پاس اپنے دل کی صفائی کے لیے جاتا ہے آدمی۔ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی، قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھنی، اللہ اللہ کرنا، یہ پتہ ہے، لیکن دل کی صفائی کے ساتھ ہوگا تو یہ سب چیزیں قبول ہوں گی اعلیٰ معیار پر، اور دل کی صفائی کے ساتھ نہیں ہوں گی بس پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، خدا جانے اس کا ثواب ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ آدمی حج کر کے آ رہا ہے 4 لاکھ خرچ کر کے، وہ سارا دکھاوا ریہ کاری میں ہو گیا۔ حاجی کو چھوڑنے جا رہے، حاجی کہہ رہا بھائی فوٹو تو لے لو کم سے کم، مالا گھیر کے، بھائی تو حج کرنے جا رہا، اور واپس آ کے یہ کہہ رہا مجھے حاجی کہو۔ حاجی کیا نام آپ کا؟ میرا نام ہے حاجی محمد احسان۔ تو حاجی بتانا ضروری ہے؟ یہ جو حاجی بتا رہا اپنے آپ کو، اس نے حج نہیں کیا، یہ گھوم کے آیا اس لیے حاجی رکھوا رہا نام، ورنہ جو عبادت کر دی اس کا ذکر کر کیوں رہے ہو؟ جو عبادت اللہ کے راستے میں ہو گئی اس کا ذکر کر رہے ہو، حاجی جی کہلوا رہے ہو؟ کہلواؤ مت، کوئی کہہ دے تو سبحان اللہ، لیکن آپ اپنے منہ سے نہ کہو کہ مجھے حاجی کہو۔ لکھو جی کارڈ میں حاجی جی، دعوت ہے حاجی کی طرف سے، مکان کے اوپر بھی لکھ دو حاجی جی، یہ مسجد بھی بنوائی حاجی جی نے۔ یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ اسے ختم کر، اللہ کے راستے میں لگو گے تو کچھ سلیقہ تمیز آئے گی، اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو دل کی ساری برائیاں پتہ چل جائیں گی، ساری برائیاں پتہ چل جائیں گی دل کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے،
بڑے وظیفے پڑھتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، بہت دنوں کے بعد اس نے خط لکھا حضرت کو۔ خط میں لکھا مرید نے، حضرت آج کل تو میں جب سے وظیفے پڑھ رہا بس عجیب کیفیت ہو گئی۔ کیا ہوا کہ جی ایسا دکھائی دے جیسے آسمان سے نور برس رہا ہے، ایسا دکھائی دے کہ جیسے آسمان سے نور برس رہا، بس چمکی سی دکھائی دے، سفید نورانی ماحول سے اترتا ہوا دکھائی دے۔ تو وہ آدمی بہت خوش ہو رہا تھا کہ میرے پہ تو شاید وہی آنے کی تیاری ہو رہی ہے، فرشتے بھی آ رہے ہیں میرے پاس تو، کیونکہ کتابوں میں تو ایسے ہی لکھا نا سفید فرشتے آتے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا کہ میرے وظیفے پڑھنے کا یہ اثر ہے، اب تو رحمت والے فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں، اتنا خوش ہو گیا۔ اب اگر اسے کوئی نہ سمجھاتا نا، وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھ کے مرتا کہ میں تو اللہ والا ہوں۔ حضرت نے خط پڑھا اور پڑھ کے لکھا خط میں واپس کہ بیٹے جو پڑھنے کے لیے میں نے بتا رکھا اسے بند کر دے، آج کے بعد پڑھیے نا، کیونکہ تیرے دماغ میں خشکی آ گئی، وہ نظر آ رہا تجھے، خشکی آ گئی دماغ میں، یہ پڑھنا بند کر دے بھی، تیرے دماغ میں طاقت نہیں ہے، بند کروا دیا۔ اور وہ سمجھ رہا تھا میرے پر رحمت کے فرشتے اتر گئے، اور انہوں نے کہا دماغ میں خشکی آ گئی تیرے، اور نہ پڑھیے کہیں پاگل نہ ہو جا، کم کر دے، زیادہ ہو گیا، زیادہ پڑھ لیا۔ یہ اللہ والوں کو پتہ چلا کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ابھی میں ایک سفر میں ہو کر آیا، ادھر نجیب آباد گئے تھے ہم لوگ، تو وہاں ایک جلسہ تھا بہت بڑا، مجھے ہی بلایا تھا جلسے میں، انہوں نے بیان کرنے کے لیے، مولانا بہت بڑے عالم تھے، اچھا مدرسہ تھا، تو وہ یہاں مظاہر میں پڑھ کر گئے ہمارے پاس مولانا، اب تو وہ بڑے عالم ہو گئے، مشہور ہو گئے، تو وہ کھڑے ہوئے مائک پہ بول رہے مجھے دکھانے کے لیے، مجھے بتانے کے لیے کہہ رہے حضرت میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے میں آپ کے پاس سے پڑھ کر آیا، میں نے آ کر اتنی محنت کی ہے کہ یہ اتنا بڑا ادارہ بنا کر کھڑا کر دیا، میں نے یہاں یہ درخت لگوائے، میں نے یہاں درسگاہیں لگوائی، میں نے یہاں اتنی کتابیں چھپوائی، میں نے یہاں اتنے مدرس رکھوائے، میں نے اس ادارے کا رابطہ تعلق پورے علاقے میں پھیلا دیا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے آنے کے بعد اتنی محنت کی ہے کہ آج آپ اس ادارے کا نام پورے علاقے میں سنیں گے، اتنی محنت کی ہے میں سن رہا تھا، سنتا رہا، سن لیا، دعا ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اندر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان حضرت جی کو، مولانا صاحب کو اندر بلایا اور بلا کر کہا، میں نے کہا تو الو کا پٹھا ہے، کیا تقریر کر رہا تھا تو کھڑے ہو کے وہاں، تو میرے شاگرد تھا وہ، کیا بولے گا؟ میں نے کہا تجھے تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ کہ جی کیا ہوا؟ میں کہا یہ جو تو بار بار کہہ رہا میں نے یہ میں نے کیا چیز ہو؟ تجھے تو یہ کہنا تھا یہ اللہ نے کرایا ہے، آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اللہ کی مہربانی ہے، ماں باپ کی دعا ہے، ان بھائیوں کی محنت ہے، یہ لوگوں کی مدد ہے حضرت، یہ سب نے مل کر محنت کی، تو یوں کہہ رہا میں نے کیا، یہ شیطانوں کا کام ہے، میں نے کیا، یہ میں نے کیا کیا چیز ہے؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ نہیں، یہ میں نے کیا، یہ بیماری ہم نے پکڑی اس کی، یہ میں نے کیا، میں نے وہی چیز ہے، تو میں نے شیطان کی ہے، انا خیر من، شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے کہا تھا تجھے سجدہ کر آدم کو، کیوں نہیں کیا تو نے؟ تو اس نے کہا انا خیر من، میں تو بہتر ہوں آدم سے، آدم کیا ہے میرے سامنے؟ آدم کچھ بھی نہیں، میں بہتر ہوں۔ تو یہ میں نے جو ہے اللہ کو پسند نہیں کہ میں نے کیا، یوں کہو اللہ نے کیا ہے۔ اجی مجھ سے اللہ نے کام لے لیا، اجی اللہ نے کروا دیا، بس یہ ہے مومن ہونے کی علامت۔ دکان چلائی، کاروبار ہو گیا بڑا، یوں نہ کہو میں نے کیا، میں نے کرنے والے بہت ہیں، اس لیے کہ اللہ جس پہ مہربان اس کا چلے کام، اور جس پہ خدا مہربان نہیں کام نہیں چلتا۔ کتنے پڑھا لکھا آدمی ہو، کتنا ہی ہوشیار ہو، کتنا ہی عقل مند ہو، محنت کرنے کی کوئی کمی ہو رہی دنیا میں، ایک سے بڑھ کر ایک محنت کرنے والا، لیکن جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے، اور بازا ان پڑھ آدمی انگوٹھا چھاپ اور نوٹ چھاپ رہا روزانہ، پیسے کما رہا جی، اور بازا بڑا پڑھا لکھا، کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا، کرتا رہو محنت۔ یہ تو اللہ کی مہربانی کی باتیں ہیں، تو آپ یوں کہو کہ تو سب اللہ نے کیا ہے جی، اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے جی۔ بھئی آپ کے 4 بچے ماشاءاللہ آپ نے بہت پڑھا لیے، نہیں یوں نہ کہو، نہیں جی اللہ کا فضل، بس اس نے مہربانی کر دی جی، بچے پڑھ لیے، اس کا کرم ہو گیا جی، اس نے ہماری مدد کر دی جی، تو یہ کام ہو گیا، بس ایسے کہنا چاہیے۔
یہ بیماریاں دلوں کی جو ہیں وہ اللہ والوں کے پاس جا کر پتہ چلتی ہیں. ان کے پاس بیٹھیں گے، وہ سنیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، 1 منٹ میں بتا دیں گے فلاں بیماری آپ کے اندر، اس کا علاج کراؤ، اس کا علاج کراؤ. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 56 سال تک محتمم رہے. 56 سال. ان کے پیر صاحب تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر صاحب تھے ان کے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کی خدمت میں گئے. اتنا بڑا عالم دارالعلوم دیوبند کا، اتنا بڑا محتمم، 56 سالہ، پوری دنیا میں ان کا نام تھا. ابھی تو انتقال ہوا چند سال پہلے. اپنے پیر صاحب کے پاس خط لکھا انہوں نے، اور خط میں یوں کہا، جی پیر صاحب کچھ میرے اندر دکھاوا سا آنے لگا. میرے اندر کچھ آج کل ایسا ہو رہا کہ جب تقریر بیان کروں تو دل یوں چاہے کہ لوگ واہ واہ کریں، دل یوں چاہے تقریر ختم کر کے لوگ کہیں جی واہ قاری صاحب آپ نے تو بہت ہی بڑھیا باتیں بتائی. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی تعریف سنوں. جو کام کرتا ہوں اندر سے دل یوں کہیں لوگ میری تعریف کریں. ایسا جذبہ پیدا ہو رہا، کیا کروں؟ حضرت نے جواب لکھا، بیٹے سارا کام چھوڑ کے تھانہ بھون آ جاؤ. چلے گئے. کہا حضرت حاضر ہو گیا. حضرت نے فرمایا یہاں 5 ٹائم مسجد میں جو لوگ آتے ہیں یا میرے مریدین جو آتے ہیں وہاں بیٹھ جاؤ دروازے کے پاس، جوتے سیدھے کیا کرو سب. اتنے بڑے عالم کو دارالعلوم دیوبند کے محتمم کو کہا دروازے کے پاس بیٹھ جاؤ، جوتے سیدھے کرو سب کو جتنے بھی لوگ آتے ہیں. اب اتنا بڑا عالم تو پہاڑ بن کر گر پڑا، جوتے میں سیدھے کروں گا؟ عام پبلک کے، عام جنتا کے چلو کسی بڑے عالم کے کروا لو، بزرگ آدمی کے کروا لو تو کوئی بات نہیں، کسی بڈھے آدمی کے کروا لو تو بھی کوئی بات نہیں. بھئی عام پبلک ہے، ان پڑھ لوگ بھی ہیں، بے عمل لوگ بھی ہیں، جھوٹے دھوکے باز، ان کے کروں گا جوتے؟ کہ نہیں وہ. مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ دی تھی، چپ چاپ بیٹھ گئے اور صاحب جوتے سیدھے کرتے رہے. کئی دن گزر گئے اور حضرت بھی نوٹ کرتے رہے. 4-5 دن گزر کے پوچھا قاری صاحب سے طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی؟ کہ جی حضرت بالکل ٹھیک ہو گئی، اب بالکل صحیح ہو گئی. یہ بیماری ساری زندگی آپ نہیں پکڑ سکتے، کسی کی نہیں پکڑ سکتے. مسجد میں ایک کٹا بھی دے گا نا تو نام سننا چاہے گا. بھئی مسجد میں اعلان کرو حافظ جی 10 روپے دے دیے میں نے، 100 روپے اجی فلاں نے 100 روپے دیے ہیں ان کے لیے دعا کرو. یہ جو چل رہا نا طریقہ مسجدوں میں اعلان کا، وہ اسی نام پہ چل رہا ہے، کیونکہ پیسے آئیں گے ہی جب ان کا اعلان ہوگا. نہیں اعلان ہوگا تو پیسے ہی نہیں آئیں گے. سمجھ لو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. نیت پہلے ہی خراب ہے، چاہے آپ 100 دے رہے چاہے 500 دے رہے، نیت تو نہیں ہے. نیت تو اس بات کی میرا بھی نام لے دو بھائی. تو آپ نے اپنے نام لینے کا کرایہ دیا، اللہ سے کوئی لینے دینا نہیں ہے آپ کو. یہ بیماریاں کون بتائے گا آپ کو؟ یہ بیماریاں اللہ والے بتائیں گے کہ اسے ریاکاری کو ختم کر دو، اسے ختم کر دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے یہاں ایک یتیم بچہ تھا، میرے ساتھیوں کو پتہ ہے انہیں سب کو. میرے یہاں ایک یتیم بچہ تھا، ہم نے اسے اللہ کی مہربانی سے، اس کے کرم سے اسے پالا پوسا. 15 سال کا ہو گیا، وہ جوان ہو گیا. اس کی جو ماں تھی وہ بہت دور رہتی ہے غازی آباد. وہ آئی اور اسے بھگا لے گئی، ختم. ہم محروم ہو گئے. 15 سال اسے رکھا، کھلایا پلایا، پڑھانے کی کوشش کی جہاں تک ممکن ہوا. تو ہمیں بھی اس سے بہت محبت ہو گئی تھی. وہ لے گئے اچانک. گھر والے رونے لگے، ہمارے گھر والی کہنے لگی جی بڑا دکھ ہو رہا، مجھے تو بچہ چلا گیا وہ. ہم تو سوچ رہے تھے شادی بھی ہم ہی کریں گے. اس کے لیے پلاٹ خرید کے رکھا میں نے، ابھی پلاٹ ہے اس کے لیے. اب وہیں سے بچے کو دینا ہے، یتیم بچے کو. وہ چلا گیا تو بڑا دکھ ہوا. اب رات کو دیکھا میں نے گھر والی کو رو رہی. میں نے کہا بھائی کیوں رو رہی تم؟ بڑا دکھ ہو رہا، بچہ چلا گیا. میں نے کہا تم اگر اللہ کی رضا کے لیے پال رہی تھی تو اب وہ بالغ ہو گیا 15 سال کا، تمہاری ذمہ داری ہوگی ختم. اور اگر بھئی اس لیے پال رہی تھی تم کہ تیرا نام ہو کہ تم نے یتیم بچہ پال دیا، پھر تو رو، خوب رو بیٹھ کے. اگر اللہ کی رضا کے لیے پالا تو چپ چاپ ہو جا، تیرا اجر اللہ کے یہاں طے ہو گیا، پکا ہے، وہاں ملے گا انشاءاللہ. بھئی ہم تو اللہ کی رضا کے لیے پال رہے تھے، تو اگر اللہ کے لیے کیا تو بیٹھو آرام سے، کیا ٹینشن کی ضرورت ہے. اور بھائی اگر اس لیے پالا کہ بھئی لوگ تعریف کریں تو ہاں پھر تو نقصان ہو گیا جی. بس اسی دن سے گھر والی ٹھیک ہو گئی. اب ایک لفظ بھی نہیں کہتی. اب تو یوں ہی کہہ نہیں ہم تو اللہ کے رضا،
اللہ کے لیے کرا تھا. اللہ کے لیے کرو گے پھر ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہو گیا، ختم ہو گئی. ہم کتنے لوگوں کو پیسے دے دیں، مدد کر دیں، مکان بنوا دیں، شادی کروا دیں، کل کو وہ آدمی ہماری نافرمانی کرے تو ہم کیا کہیں؟ دیکھا بھائی ہم نے اس کی مدد کری ہے، ہمیں جوتے مار رہا. ہاں، مدد ہی اس لیے کری تھی کہ غلام بن کے رہے تمہارا، وہ ہو نہیں رہا اس لیے ناراضگی ہو رہی. ورنہ اگر اللہ کی رضا کے لیے مدد کری تھی، غصے کا کیا مطلب ہے؟ غصے کا کیا مطلب؟ بھائی ہو گیا، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گیا، ختم ہو گئی بات. تو مان نہ مان چھوڑ دو. کتابوں میں لکھا، حضرت حذیفہ ابن الیمان کا ایک ذکر لکھا، بہت بڑے صحابی ایک جگہ کے امیر بنے، ذمہ دار بنے، حاکم بنے. تو وہاں انہوں نے جنگ کی، بہت سارا مال آیا، بٹوارا ہو گیا، کئی دن گزر گئے. ایک صحابی آئے کئی دنوں کے بعد اور گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے اور انہوں نے ایک چیتڑوں میں کچھ لپیٹ رکھا، لا کے انہوں نے اپنے وقت کے حاکم کے مسلمان کے ہاتھ میں رکھ دیا. جی لو لے. یہ کیا ہے بھائی؟ کہ جی وہ جو سامان آیا تھا پرسوں، جو بٹا سب کے بیچ میں، یہ تھوڑا سا سامان میرے پاس رہ گیا تھا، میں دے نہیں پایا، میں اب دے رہا آپ کو، اب بانٹ دو جسے بانٹنا. کہا ٹھیک ہے بھائی. اب وہ جو کھول کے دیکھا، بس وہ جو حاکم تھا دیکھ کے اسے حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جو لڑائی جس سے ہوئی تھی بادشاہ سے، وہ ہار گیا تھا، یہ جیت گئے تھے مسلمان. وہ اس کے سر کا تاج تھا. اب تاج تو بادشاہ کا کروڑوں روپے کا ہو، ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوئے، اور چیتڑے میں لپیٹ کے لایا وہ. اب یہ حاکم جو ہے بڑے دھیان سے اس کی طرف دیکھ رہے، بھئی یہ کیسا آدمی ہے، اتنی مہنگی چیز لا کے اس نے جمع کر دی اور دے دی، تو بڑے حوصلے کی بات ہے. ورنہ اگر یہ اسے رکھ لیتا تو اس کی تو نسلیں کھاتی رہتی بیٹھ کے، اس کی نسلیں روٹی کھاتی بیٹھ کے. لیکن اس کا حوصلہ دیکھو کہ اس نے لا کے صاحب جمع کر دیا. تو ابھی وہ بیٹھا گھوڑے بیٹھا بات کر رہے ہیں. حاکم نے کہا بھائی بہت طبیعت خوش ہوئی، آپ تو بڑے اللہ والے آدمی ہیں، بہت بڑھیا آدمی ہیں، آپ کو اللہ کا ڈر ہے تو لا کے آپ نے دے دی. آپ رکھ لیتے تو کسی کو کیا پتہ چلنا تھا کہ آپ کے پاس کیا ہے. تو بھائی مجھے یوں تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہو آپ، تاکہ آپ سے رابطہ رکھیں، آپ بڑھیا آدمی ہو. بس فوراً اسے اپنے گھوڑا موڑا اور کہنے لگا جناب جس کو راضی کرنے کے لیے یہ تمہیں میں نے تاج دیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرا پتہ بھی جانتا ہے، آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں. اچھا آپ کو جاننے کی ضرورت، جس کو راضی کرنے کے لیے کیا اسے میرا نام بھی پتہ ہے، اسے میرا پتہ بھی پتہ ہے، آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں. چلا گیا. اسے کہتے ہیں اخلاص. دل سے یہ اخلاص آتا ہی وہاں ہے کیونکہ ہمارے بزرگان دین ہمارا آئینہ ہے. ان کے پاس جائیں گے، ان سے بات کریں گے، اپنے حالات بتائیں گے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ کرو اللہ کی مرضی، کیونکہ قرآن حدیث میں ساری باتیں لکھی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. ہمارے ایک مرید ہیں وہاں افریقہ میں رہتے ہیں، یہاں حافظ شمیم صاحب کے داماد وہاں رہتے ہیں. تو بڑا اچھا کام چل رہا تھا، ایک فیکٹری کے مینیجر ہو گئے، بڑی تنخواہ، گھر والی کو بھی وہیں لے گئے، گاڑی واڑی بہت کچھ مل گیا. ان کی ایک بہن رہتی ہے دبئی میں. بہن نے کہا بھائی تو بہت ہوشیار ہے، بہت عقل مند ہے، ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہا ہے، تو افریقہ چھوڑ دے، یہاں آ جا دبئی میں، یہاں کاروبار کراؤں گی میں تجھے. اب میرے پاس بھی اطلاع جی، وہ بہن میری یوں کہہ رہی کہ کاروبار وہاں کروں دبئی میں آ کے تو زیادہ کماؤں گا، افریقہ میں اتنا نہیں کما رہا. تو میں نے کہا بھائی میری مرضی تو نہیں، میں نے کہا میری مرضی تو نہیں ہے بھائی، جہاں کر رہے وہیں کرتے رہو. اجی وہ بہنیں نہیں مان رہی. میں نے کہا کوئی مان رہا نہیں مان رہی تو جانو تم، لیکن میں اللہ کی مرضی بتا رہا ہوں تمہیں کہ اسے نہ چھوڑو، وہاں نہ ہو، وہیں رہو جہاں چل رہا ہے کام، ٹھیک رہو. نہیں مانے. بہنوں نے اتنا اس کے اوپر قبضہ کرا کے بیچارہ چھوڑ چھاڑ کے دبئی آ گیا. ابھی دبئی میں ہے. اب دبئی میں آیا تو چلا ہی نہیں کام، بٹا بیٹھ گیا، گھر والی بھی واپس آ گئی، بچے بھی واپس آ گئے، سامان بھی واپس آ گیا. ابھی وہ دبئی میں ہے. اب مجھے فون آ جی کام نہیں چل رہا. میں کہا میں کیا کروں، کام نہیں چل رہا تو بھائی تو اللہ میں سے لڑو، لاٹھی لے کے، کیوں نہیں کام چلا رہا ہوں، میری تو کوئی غلطی نہیں اس میں. اب جی آپ ہی ٹھیک کہہ رہے تھے. میں کہا میں تو وہ کہہ رہا تھا جو اللہ مجھ سے کہلوا رہا تھا. اللہ کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے حدیث میں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جہاں سے تمہاری روزی آ رہی ہے زیادہ کے چکر میں اسے لات نہ ماری ہو.
اسی کو لیتے رہو کیونکہ اللہ تمہیں روزی دے رہا. زیادہ کے چکر میں بھاگو تو زیادہ بھی نہیں ملے گا اور یہ بھی چلی جائے گی. کہنے لگا جی اب تو میں افریقہ بھی نہیں جا سکتا کیونکہ میں تو ناراض کر کے آ گیا تھا مالک کو بھی فیکٹری کے. وہ تو بہت ناراض تھا, وہ تو مجھے رکھنے کا بھی نہیں. میں نے کہا بھائی اب تو دھکے کھانا تمہارا مقدر ہے, کھاؤ, کیونکہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے یہ طریقہ. کہیں سے آپ کے پاس پیسے آ رہے, بلا وجہ لات نہ مارو, لیتے رہو. اللہ تمہیں روزی دے رہا, لیتے رہو. زیادہ کے چکر میں چلتی روزی کو نہ لات ماریو. یہ قاعدہ ہے دھرم کا, ہمارے مذہب کا قاعدہ ہے. مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ اللہ والے سکھاتے سمجھاتے ہیں. جب ان کے پاس جائیں گے بیٹھیں گے تو دلوں کی صفائی, اور دلوں کی صفائی ہوئی تو اعمال قبول. دل صاف نہیں اعمال قبول نہیں. چاہے کتنے بھی نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, کچھ نہیں ہوتا اس سے جب تک دل کی نیت صحیح نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بس ایک آخری بات, تیسری بات یہ ہے, اپنے گھر میں کتابوں کی تعلیم کرانی چاہیے. اپنے گھر میں کتابوں کی تعلیم کرانی چاہیے. میں اس بات ختم کر رہا ہوں بھائی. اپنے گھر میں کتابوں کی تعلیم کرانی چاہیے, اس لیے کہ اب تو ماشاءاللہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سارے ان پڑھوں. بچے چھوٹے چھوٹے 5ویں 8ویں 10ویں پڑھے ہوئے اکثر بچے مل جاتے ہیں. تو اپنے گھروں میں کتابیں ضرور پڑھواؤ. کتاب پڑھواؤ گے کیونکہ تمہیں تو تقریر کرنی آتی نہیں, نہ قرآن کا پڑھا, نہ حدیث کا پتہ, نہ کچھ بیان کر سکو, تو کم سے کم کتاب کا بیان کروا دو. کتاب پڑھتے رہو, انشاءاللہ کان میں بات آئے گی تو کچھ سمجھ میں آئے گا, پھر آدمی کچھ کرے گا. جب کان میں ہی بات نہیں آئے گی تو کرے گا کیا؟ مسجد میں آ کے تو حضرت جی سے ملاقات ہو جائے, مولانا صاحب سے ملاقات ہو جائے, تبلیغی جماعت والوں سے ملاقات ہو جائے. وہ عورتیں کس سے ملاقات کر رہی بھائی جو گھر میں رہ رہی, وہ تو کسی سے نہیں مل رہی. انہیں اگر مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہو تو کہاں جائیں گی وہ؟ آپ کو تو مسئلہ پتہ نہیں جو آپ بتاؤ گے, اور حضرت جی کے پاس وہ جا نہیں سکتی, تو کریں گی کیا؟ ان کے لیے کتابوں کی تعلیم کا انتظام کرو. گھر میں کتاب کی تعلیم کراؤ گے, اللہ سے واقفیت ہوگی, نبی سے واقفیت ہوگی, مرنے کا دھیان پیدا ہوگا, قیامت کے دن حساب دینے کا دھیان پیدا ہوگا, اللہ کا ڈر خوف دل میں آئے گا. اگر تعلیم دو گے, تعلیم نہیں دو گے تو گھروں کو گمراہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا, پھر تو کفر پہ مرنا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے کتابوں کی تعلیم کا اہتمام. تو میں نے 3 چیزیں بتائی. نمبر 1, اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جان مال وقت لگا کر دین سیکھنے کی عادت ڈالو. نمبر 2, بزرگوں سے اپنے دل کی صفائی کے لیے ان سے رابطہ, تعلق, محبت, خدمت, صحبت اختیار کرو. نمبر 3, اپنے گھروں میں کتابوں کی تعلیم کرو. جی اب آپ یہ بتائیے, جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انہیں کرنے کے لیے آدمی کو کہاں سے شروعات کرنی چاہیے؟ جب تھوڑا سا دین زندگی میں آئے گا تو کتاب کی تعلیم کی قدر ہوگی. زندگی میں تھوڑا سا دین آئے گا تو بزرگوں کی اہمیت پتہ چلے گی. اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں جائے. تو